السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر وقال تعالی ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى وقال تعالى قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون وقال تعالى فأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون صدق اللہ العظیم۔ آسان دین چینل کے محترم ناظرین، ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت ساری دنیا میں انٹرنیشنل لیول پر ایک بیماری کو لے کر شدید کوہرام مچا ہوا ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم 2 مجلس کرونا وائرس کے عنوان سے آپ کی خدمت میں پیش کر چکے ہیں اور 2 مرتبہ مجلس ہو چکی ہے۔ یہ آج کا تیسرا پارٹ اور تیسرا حصہ ہے۔ اس بیماری کی دہشت اور خوف عالمی پیمانے پر یہ خوف اور ہراس چھایا ہوا ہے۔ یہ بیماری چین سے 19 دسمبر کو چلی تھی اور اس کا سفر ابھی تک جاری ہے، اور اب یہ بیماری تقریباً ساری دنیا کے 135 کنٹریز اور ملکوں تک یہ بیماری پھیل چکی ہے، اور تقریباً انٹرنیشنل لیول پر ساری دنیا میں اب تک 6515 موتیں ہو چکی ہے، اور چائنا اور اٹلی اور اس کے بعد ایران، ان سب ملکوں میں بہت زیادہ اس کی دہشت اور اس کی وجہ سے اموات واقع ہو رہی ہے۔ ابھی چند ہی دنوں میں اٹلی کا فیگر 2000 کے قریب پہنچ چکا ہے، اور اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ چائنا سے زیادہ اس کے اثرات اس وقت اٹلی میں پائے جا رہے ہیں، اور ساری دنیا میں 1.5 لاکھ سے زائد لوگ اس سے پیڑت اور متاثر ہو چکے ہیں اور اس کی زد میں آ چکے ہیں۔ اور یہ ہمارے بھارت دیش میں بھی یہ بیماری تیزی کے ساتھ آ رہی ہے، اور پہلے مہاراشٹر، یہ کیرلا میں تھی، اور اب اس کی زیادہ جو دہشت ہے اور اس کا جو زیادہ پھیلاؤ ہے یہ انڈیا کے اسٹیٹ اور صوبہ مہاراشٹر میں یہ بہت زیادہ دہشت پھیلا رہا ہے۔ اور آج ہی کی نیوز کے مطابق ممبئی میں کلیان میں 3 سال کی بچی اس سے متاثر ہو کر اللہ کو پیاری ہو چکی ہے اور وفات پا چکی ہے۔ تو بہرحال ہندوستان بھر میں بھی اور ساری دنیا میں اس کی دہشت ہے، اور اس کا خوف اور ہراس اور ڈر لوگوں پر چھایا ہوا ہے اور مسلط ہوا ہے۔ اس ذیل میں پہلی بات ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم سب کا ایمان ہے کہ صحت اور بیماری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس طرح کے وائرس اور اس طرح کی طاعونی اور پھیلنے والی بیماریاں یہ کوئی نیا معاملہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے بھی ہم نے بہت ساری بیماریاں اور وائرس کے نام چند سالوں پہلے بھی سنے ہیں، کہ مثلا روبیلا وائرس، ایبولا وائرس، اور اب یہ کرونا وائرس، یہ تمام وائرس یہ طاعون کی ایک شکل ہے۔ ان حالات میں جو ایک خوف اور دہشت کا جو ماحول ہے، مومن کو اس وقت اعتدال اور بیلنس کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو امت وسط بنایا ہے، اعتدال کی ضرورت ہے، ہر چیز میں بیلنس کی ضرورت ہے۔ چنانچہ سب سے پہلے ہم اپنے اندر یقین کامل پیدا کریں، اور جو بات ہم بولتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے اور ہو رہا ہے اور ہوگا وہ اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت اور اللہ کے چاہنے سے ہوگا۔ تو اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے ہمارا یقین ہے، ہمارا ایمان کامل ہے کہ یہ اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت سے ہو رہا ہے۔ تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، اور ہم یہ بات جانتے ہیں کہ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا، جب موت کا وقت آتا ہے ایک گھڑی آگے پیچھے نہیں ہوتا ہے۔ انسان اپنی موت وقت ہی پر مرتا ہے، نہ اس سے پہلے ہوتا ہے نہ اس کا انتقال اس سے بعد میں ہوتا ہے۔ اس آیت پر اور تقدیر پر ہمارا ایمان ہے، تو پھر مسلمان موت سے سراسیمہ اور دہشت زدہ اور خوف زدہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت مہربان ہیں، بڑی محبت کرنے والا رب ہے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں واقع آتا ہے کہ چڑیا کے بچوں کو کسی نے بند کر دیا اور پھر ان بچوں کو کھولا تو اس چڑیا کی جو ماں تھی وہ ان بچوں پر آ کر اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر گر گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ماں جو اپنے بچوں پر محبت کر رہی ہے، یہ اپنی جان نثار کر کے جو بچوں سے اظہار محبت کر رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اس سے زیادہ رحم کرنے والے اور مہربان ہیں۔ تو ہمیں بھی سمجھنا چاہیے کہ اللہ مہربان ہیں، اللہ بندوں سے محبت کرتے ہیں، لیکن وہ حکیم ہیں، اس کی حکمت کار فرما ہے۔ فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، اور اللہ عز و جل تو حکیم مطلق ہے، سب سے بڑے حکیم ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی ہر چیز میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ ایسے موقع پر ایمان والے کو چاہیے کہ رضا بر قضا، تقدیر پر ایمان لانا، نہیں ہجر ہے اچھا نہیں وصال ہے اچھا، نہیں ہجر ہے اچھا نہیں وصال ہے اچھا، یار جس حال میں رکھے وہی حال ہے اچھا۔ اس تقدیر پر کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، میرا رب ان حالات میں ہمارا امتحان لے رہا ہے، اس پر میں اندر سے مطمئن ہو جاؤں۔ اور اس بیلنس کی بھی ضرورت ہے کہ حدیث پاک میں بظاہر دو ڈیفرنٹ اور متضاد اور اپوزٹ چیزیں نظر آتی ہے کہ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث پاک کے ٹکڑے میں فرمایا لا عدوہ، کہ بیماری ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی ہے، بیماری متعدی نہیں ہوتی ہے، ایک حدیث پاک میں آپ نے یہ فرمایا، جبکہ دوسری حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ہدایت ارشاد فرمائی کہ جذامی کے بیمار سے ایسا بھاگو جیسے کہ تم شیر سے بھاگتے ہو۔ اور اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار اونٹ کو صحت مند اونٹ کے پاس لے جانے سے منع فرمایا، جبکہ اس کے سامنے ایک اور حدیث پاک سے یہ مضمون ملتا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ یا کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی کہ خارش زدہ کھجلی والا اونٹ جب دوسرے اونٹ کے ساتھ ملتا ہے تو اس میں بھی، ان اونٹوں میں بھی کھجلی اور خارش کی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس یہ شکایت آئی تو نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر ایمان بنایا کہ اس پہلے اونٹ کو کھجلی کہاں سے آئی، وہ تو متعدی نہیں ہوئی، وہ کھجلی کہاں سے آئی۔ اسی طرح اور ایک حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قبیلہ بنو ثقیف کے ایک شخص تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت ہونا چاہتے تھے، لیکن وہ سخت قسم کی بیماری جو دوسروں کو لگ سکتی ہے، ایسی بیماری میں مبتلا تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ان کو آنے کی اجازت مرحمت نہیں فرمائی اور غائبانہ ان سے بیعت فرما لی۔ تو اس طرح کی احادیث، دونوں طرح کی احادیث ملتی ہے، اصل میں یہ اعتدال اور بیلنس کو بتانے کے لیے دونوں طریقے کی حدیث ہیں۔ لا عدوہ، اس میں اس بات کی نفی نہیں ہے کہ بیماری لگتی نہیں ہے، بیماری ضرور لگتی ہے، لگ سکتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی ہے، اللہ چاہیں گے تو ہی لگے گی، یہ ہمارا ایمان ہے۔ ورنہ نفس بیماری کے نہ لگنے کا اس میں انکار نہیں ہے کہ بیماری نہیں لگے گی، وہ لگ سکتی ہے، اور دلیل اس کی یہ ہے کہ آگے اسی حدیث پاک میں وَلَا سَفَرَ فرمایا کہ سفر نہیں ہے، یعنی جو سفر کا مہینہ ہے اس کو منحوس اور اس سے اپشگون اور اس کو جو ہے برا اور منحوس سمجھا جاتا تھا، تو لا سفر کا مطلب ظاہر ہے کہ یہ نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ ہی نہیں ہے، سفر کا مہینہ تو ہے، لیکن لا سے نفی اس بات کی ہے کہ جو اس میں اب شگون اور بدشگونی لی جا رہی ہے اس کی نفی فرما رہے ہیں۔ تو اسی طرح لا عدوہ میں زمانے جاہلیت میں سوچ یہ تھی کہ اس طرح کی بیماری لگ جاتی ہے اور اللہ کے چاہے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر لگ جاتی ہے۔
تو آپ علیہ السلام نے لا عدوا فرما کر اس کی نفی فرمائی کہ لگ سکتی ہے، ممکن ہے، لیکن لگے گی تو اللہ کے حکم سے لگے گی، اللہ چاہیں گے تو ہوگا، اللہ کے چاہے بغیر، اللہ کے حکم کے بغیر نہیں لگ سکتی ہے۔ اس کا ہمیں ایمان بنانا ہے۔ اور قرآن مجید کی جو آیت تلاوت کی گئی، اللہ عز و جل نے اس میں یہی فرمایا، قل، نبی جی آپ فرما دیجئے، لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا، جو ہمارے مقدر میں لکھا جا چکا ہے وہ ہمیں پہنچ کر ہی رہے گا، لیکن ہوا مولانا، وہ اللہ تعالیٰ ہمارے کارساز ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ ان آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اپنے اندر توکل اور اللہ کے ذات عالی سے ہونے کے یقین کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو لا عدوا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بیماری نہیں پھیلے گی، پھیل سکتی ہے، لیکن اللہ کے حکم کی محتاج ہے۔ اسباب کی طرف جا کر مسبب الاسباب سے غفلت یہ مناسب نہیں ہے۔ بہرحال یہ لا عدوا والی مسلم شریف کی روایت ہے جس میں وضاحت کر دی گئی کہ لا سفر فرمایا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ سفر کا مہینہ نہیں ہوگا، اس کی جو نحوست، جو عقیدہ بنایا جا رہا ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ اسی طرح لا عدوا میں اللہ کے حکم کے بغیر بیماری کے لگ جانے کا جو عقیدہ بنایا جا رہا ہے اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ اور اسی طرح دوسرے واقعات سے بھی اس کا ثبوت ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ احتیاط اور بیلنس کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں کہ اسباب کو اتنا اختیار کیا جائے اور اتنا دہشت زدہ اور اتنا خوف زدہ ہو جائے۔ آج دیکھیے کیسی دہشت پھیلی ہوئی ہے، اللہ کی ذات سے ڈرنے کے بجائے اس بیماری سے کتنا ڈرا جا رہا ہے۔ جو ماسک 50 روپے کے 25 روپے کے ہیں وہ 300 500 کے مل رہے ہیں، اور اس کی جو ہے مارکیٹ میں وہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے۔ یہ کتنی دہشت ہے، بلا ضرورت کے بھی بہت سارے لوگ ماسک لگا رہے ہیں جبکہ وہاں کوئی بات نہیں ہے۔ تو یہ صرف دہشت ہے، بیماری سے زیادہ اس وقت اس بیماری کی دہشت سے امت پریشان ہے، اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا اللہ کی ذات سے ایمان کمزور ہے، اللہ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین کمزور ہے، اس لیے ہم لوگ اس وقت موت سے ڈر رہے ہیں۔ موت تو بہرحال ایک دن آنی ہی ہے، جو بھی سبب ہوگا اس سبب سے وہ آ کر رہے گی، اور موت لکھی ہوئی ہے۔ آج موت سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ موت سے ڈر اس لیے لگتا ہے کہ ہمارا ٹوٹلی انویسٹمنٹ ادھر دنیا میں لگا ہوا ہے، آخرت کے لیے ہم نے وہاں کے لیے کوئی انویسٹ کیا ہی نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے یوں سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کسی جگہ گھومنے جاتا ہے، وہاں موسم بہت اچھا ہے، ہوٹل شاندار 5 اسٹار ہوٹل ہے، سب کچھ سہولتیں، لیکن 2-4 دن کے بعد اس کو اپنے گھر کی یاد آتی ہے، اپنی دکان کی یاد آتی ہے۔ اس کو پوچھتے بھائی کیا وجہ ہے، یہاں تو سب سہولتیں، آپ وہاں کیوں جا رہے ہیں؟ تو بولتے ہیں میری دکان ادھر ہے، میرا مال ادھر ہے، اور میرا گھر ادھر ہے۔ چونکہ اس کا انویسٹ ادھر ہے تو اس کو نہ پچگنی اور مہابلیشور اچھا لگتا ہے، اور نہ ساپوتارا اچھا لگتا ہے، اور نہ کوئی آسٹریلیا اور کوئی گھومنے کی جگہ اس کو اچھی لگتی ہے، اس کا انویسٹ ادھر ہے۔ تو ہمیں چاہیے تھا کہ ہمارا انویسٹ آخرت کے لیے ہوتا تو ہمیں موت سے ڈر نہ لگتا، لیکن چونکہ ہمارا ٹوٹلی انویسٹ ہم نے دنیا میں کیا ہے، اس لیے موت سے ہم کو ڈر لگتا ہے۔ بہرحال اس اعتدال کو پیدا کرنے کی اور بیلنس کی ضرورت ہے۔ جو دہشت اور خوف ہے، ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ اس بیماری سے بھی ہماری حفاظت فرمائے، اور اس بیماری کی جو دہشت اور خوف اور ہراس جو لوگوں میں پھیلا ہوا ہے، اللہ اس سے بھی ہماری حفاظت فرمائے۔ اور احتیاط کے طور پر ہر چیز میں محتاط رہنا بہتر ہے، یہاں بھی احتیاط ضروری ہے۔ اسی طرح ایک واقعہ ملتا ہے، سن 18 ہجری میں ملک شام میں طاعون امواس کے نام سے ایک پلیگ آیا تھا، ایک طاعون آیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا غالباً دور خلافت تھا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام چھوڑ کر غالباً واپس ہو رہے تھے، تو ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اتفر من قدر اللہ، کیا آپ اللہ کی تقدیر سے بھاگ رہے ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر شاندار جاندار جواب ارشاد فرمایا، نفر من قدر اللہ الی قدر اللہ، ہم اللہ کی تقدیر سے اللہ کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ
کہ ایسی جگہوں پر جہاں وبا پھیلی ہوئی ہو، عام بیماری ہو، اس جگہ جانے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اسی وجہ سے حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا کہ ایسی جگہ نہ جایا جائے، نہ اس جگہ والے باہر نکل کر جائے، جس کی وضاحت ہم پہلے پارٹ میں اور پہلے حصے میں کر چکے ہیں۔ تو بہرحال اس وقت جو ایک دہشت کا ماحول ہے، اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس بیماری سے زیادہ لوگ اس کی دہشت سے پریشان ہیں، اور یہ دہشت ایمان کی کمزوری کی سب سے بڑی علامت ہے، اللہ کی ذات سے ہونے کے یقین کی کمزوری کی بہت بڑی علامت ہے۔ اور یہ جو بیماری آئی ہے، پہلے حصے میں ہم نے عرض کیا تھا کہ اس کے اسباب کیا کیا ہیں۔ اس وقت مختلف اسباب ذکر کیے جا رہے ہیں، اور حصے اول میں بھی ہم نے اس کے مختلف اسباب جو امکان کے درجے میں اور چانس جن کا ہے کہ یہ سبب بھی ہو سکتا ہے، وہ اسباب پہلے پارٹ میں شمار کرائے تھے۔ لیکن اس وقت ایک بات یہ بھی دیکھی جا رہی ہے کہ لوگ اسباب میں بہت زیادہ الجھے ہوئے کہ یہ بیماری آئی کیوں، اور ایسے اپوزٹ اور متضاد اسباب بیان کیے جا رہے ہیں کہ فلاں کنٹری اور ملک فلاں ملک کو اور اس کی معیشت کو اور اس کی اکانومی کو کمزور کرنا چاہتا تھا، تو اس نے کچھ وائرس چھوڑا ہے۔ اور اس کی اپوزٹ ایک بات آ رہی ہے کہ دو ملکوں کی یہ پلاننگ ہے، دو کنٹریوں کی ایک پلاننگ ہے کہ یہ پوری دنیا میں پھیلے گی، اور پھر ہم اس کا ویکسین بنائیں گے، اور پھر وہ ساری دنیا میں اس کو بیچیں گے، تو اس سے اکانومی اور معیشت مضبوط ہوگی۔ اس طرح کی متضاد اور مختلف قسم کے اسباب ملکوں کی تعین کے ساتھ آ رہے ہیں۔ لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کے اسباب بیان کر رہے ہیں، اور اس اسباب پر یقین کے ساتھ بول رہے ہیں کہ نہیں، اسی سبب سے ایسا ہوا ہے۔ بھائی ہو سکتا ہے کہ وہ بھی سبب ہو، وہ بھی سبب ہو، لیکن یقین اور گارنٹی کیا ہے؟ باقاعدہ لوگ اس پر بحث کر رہے ہیں کہ نہیں، چائنا میں مسلمانوں پر ظلم نہیں ہوا تھا، اور کوئی بول رہا نہیں ہوا تھا اس لیے ایسا ہوا۔ بھائی ان اسباب میں بحث کر کے اور حتمی اور قطعیت کے ساتھ بات کرنے سے کیا فائدہ ہوگا؟ بھائی جو بھی سبب ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن شریعت کی نگاہ میں ایسے موقع پر کیا اسباب ہو سکتے ہیں، قرآن و سنت کی روشنی میں کیا اسباب ہو سکتے ہیں، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم علیہ السلام سے سوال فرمایا کہ کیا طاعون اللہ کا عذاب ہے؟ کیا طاعون اللہ کا عذاب ہے؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے اس موقع پر فرمایا انہ عذاب یبعثہ اللہ تعالی علی من یشاء، یہ طاعون اور یہ پھیلنے والی بیماری اللہ کا عذاب ہے، اللہ جس پر چاہے یہ اپنا عذاب نازل فرماتے ہیں۔ اور اس سے پہلے بھی ایک سبب ذکر کیا گیا حدیث پاک میں، جس کی طرف اشارہ ہے کہ جب فحش اور ننگا پن عام ہو جائے گا تو اللہ عز و جل ایسی بیماریاں لائیں گے اور ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیں گے جو اس سے پہلے لوگوں میں نہیں تھی۔ یہ ننگا پن اور بے حیائی سبب ہے، اور یہ اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ کے عذاب کا بہت امکان ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہو۔ اور ایسے موقع پر جب اس طرح کے سخت ترین حالات چل رہے ہیں تو وہ روایت ہمارے سامنے آتی ہے، اور اس روایت میں اللہ تعالیٰ کی شان کی ایک جھلک نظر آتی ہے، جس حدیث قدسی میں اللہ عز و جل فرماتے ہیں این الملوک این الجبارون این المتکبرون۔ وہ بادشاہ لوگ کہاں گئے جن کو اپنی بادشاہت پر ناز تھا، جس کو اپنے سپر پاور ہونے پر ناز تھا؟ آج وہ اپنے ماتحتوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم مسجد میں جاؤ، تم چرچ میں جاؤ اور وہاں جا کر دعائیں کرو۔ سپر پاور مجبور ہو رہے ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ سپر پاور صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے۔ دنیا کی تمام اسکیمیں، دنیا کی تمام میڈیکل سائنس اس وقت فیل ہو چکی ہے۔ یہ حالات بتا رہے ہیں کہ سپر پاور صرف اور صرف میرا رب ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ رب ہر چیز پر قادر ہے۔ جب اس کی پکڑ آتی ہے، اس کی لاٹھی میں آواز نہیں ہے، اس کی پکڑ سخت ترین پکڑ ہے۔ ان بطش ربک لشدید، آپ کہ رب کی پکڑ بہت سخت ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ یہ اللہ کا عذاب ہو۔ اس موقع پر وہی حدیث کہ کہاں ہے وہ بادشاہ، کس کی ہے حکومت؟
جو قیامت میں جو منظر ہوگا وہ اب سمجھ میں آ رہا ہے، اس کی جھلک سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ عز و جل فرما رہے ہیں، بتانا چاہ رہے ہیں کوئی بادشاہ نہیں ہے، کسی کی حکومت نہیں ہے، لمن الملک اليوم، اس دن کس کی حکومت ہوگی؟ اس دن بھی اور آج بھی للہ الواحد القہار، صرف اللہ عز و جل کی حکومت ہے، کسی کی حکومت نہیں ہے۔ تمام سپر پاور اللہ کی قدرت اور اللہ کی طاقت کے سامنے فیل ہے۔ اور اس موقع پر ہم ذرا سوچیں کہ یہ ایئرپورٹ ویران ہو گئے، ذرا ہم سوچیں وہ شادی ہال ویران ہو گئے، وہ ہوٹلز جس میں لوگ عیاشیاں کرتے تھے وہ ویران ہو گئے، وہ کھیلوں کے اسٹیڈیم ویران ہو گئے، وہ شاپنگ مال بند ہو گئے، اور وہ سینما ہال ان پر تالے لگ گئے، تعلیمی ادارے بند ہو گئے، اسی طرح سمندر کے کناروں کے ننگے فحش مناظر وہ بند ہو گئے، شراب خانے بند ہو گئے۔ یہ سب کس نے بند کیا؟ یہ کوہرام اور یہ عذاب اور یہ کیفیت کس کی طرف سے ہے؟ ظاہر ہے یہ اللہ کی طرف سے۔ جو مسلمان نقاب پر عمل نہیں کرتے تھے یا اس کا انکار کرتے تھے، اللہ عز و جل کی قدرت نے بتایا کہ عورت کیا، جب ہمارا حکم چلے گا اور ہماری قدرت کی ہوا چلے گی تو پھر مرد کو بھی نقاب پہننا پڑ جائے گا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حکم خداوندی پر عمل پیرا ہو جائیں، شریعت اور سنت پر آ جائیں۔ اور یہ ایک خوف زدہ ہونے کا ماحول چل رہا ہے، ذرا سا کسی کو کھانسی آئی لوگ دہشت میں آ جاتے ہیں، اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور ہر ایک اس وقت تنہائی کو پسند کر رہا ہے۔ اسی وجہ سے کسی نے کہا عجیب مرض ہے جس کی دوا ہے تنہائی، عجیب مرض ہے جس کی دوا ہے تنہائی، بقائے شہر ہے اب شہر کے اجڑنے میں، عجیب مرض ہے جس کی دوا ہے تنہائی، عجیب مرض ہے جس کی دوا ہے تنہائی، بقائے شہر ہے اب شہر کے اجڑنے میں، یعنی ویرانی میں ہی اور اس طرح کے غیر آباد ہونے میں ہی لوگوں کی آبادی ہے۔ لوگ جس طرح نکلتے تھے، بے حیائی کی مجالس میں شرکت کرتے تھے، اب سب پر اللہ عز و جل نے اپنی لاٹھی کے ذریعے بین لگا دیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اللہ کی قدرت پر ہم ایمان لائیں، اور کیسی کیسی باتیں کہ مسجد حرام اور عمرہ پر بھی پابندی لگ گئی، اور بہت سارے ملکوں میں مساجد میں نماز پڑھنے پر پابندی لگ گئی۔ اللہ عز و جل نے مؤذن کے حوالے سے ہمیں مسجد بلایا، ہم نہ گئے، اللہ رب العزت نے ہم کو ایک جھلک بتائی کہ دیکھو ہم تمہاری چاہت کے باوجود اب تم نہیں آ سکتے ہیں، یہ ہمارے پیدا کردہ حالات ہیں۔ تو اختیار جب اللہ ہمیں دے رہے ہیں، ہم اختیار سے مسلمان ہو جائیں، اختیار سے شریعت و سنت پر شریعت و سنت پر آ جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ پھر وہ دن آ جائیں کہ ہم چاہ کر بھی شریعت پر عمل نہ کر سکیں، اور ہم پر ایسوں کو مسلط کر دیا جائے کہ شریعت پر عمل کرنا ہمارے لیے دشوار ہو جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت جو ہم اسباب تلاش کر رہے ہیں، کوئی کیا سبب بتا رہا ہے، کوئی کیا سبب بتا رہا ہے، کیا ہم اسباب ہی تلاش کرتے رہیں گے؟ شریعت کی طرف نہیں آئیں گے، قرآن و سنت میں غور نہیں کریں گے؟ اللہ عز و جل یہ کیوں فرما رہے فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ؟ حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ اس طرح کی بیماریوں میں عذاب کا امکان ہے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ، ہم نے ان کو عذاب سے پکڑا۔ کیوں پکڑا؟ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ یہ بیک اپ کال ہے، وہ واپس آ جائیں، ہماری طرف رجوع ہو جائیں، رب کی طرف آ جائیں، اپنے خالق و مالک کی طرف آ جائیں۔ لعلہم یرجعون، یہ کیوں فرمایا؟ اسی طرح اللہ عز و جل نے فرمایا یہ جو کچھ حالات ہیں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت، یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے۔ ویعفو عن کثیر، بہت سارا تو اس نے معاف کر دیا ہے۔ اور ایک آیت میں فرمایا ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبوا، کرتوتوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے اگر اللہ سچی اور پکی پکڑ کرنے پر آ جائے، پوری پکڑ کرنے پر آ جائے، ما ترک علی ظہرہا من دابہ، روئے زمین پر کوئی مخلوق نظر نہ آئے۔ یہ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ ولیکن یؤخرہم الی اجل مسمی، وہ رب مہلت دیتا رہتا ہے، چانس دیتا رہتا ہے، آ جا میرے بندے، آ جا، اب آ جا، اب آ جا۔ اللہ عز و جل ہمیں موقع دیتے رہتے ہیں۔ اور اس موقع پر ایک بات عرض کرنا بہت ضروری ہے، عاجز سمجھے گا۔ شیخ
قطب عالم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت قیمتی بات ارشاد فرمائی ہے، جو ابن الجوزی نے اپنی کتاب صفوۃ الصفوہ میں ذکر فرمائی ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو حالات آتے ہیں یا امراض اور بیماریاں آتی ہے، اس کی 3 قسمیں ہوتی ہے، 3 میں سے کوئی ایک وجہ ہوتی ہے۔ نمبر 1، یا تو وہ اللہ کا عذاب یا قہر ہے، اللہ کی پکڑ ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ دوسرا، حالات اور بیماری رفع سیئات، گناہوں کو مٹانے کے لیے آتے ہیں، رفع ذنوب اور گناہوں کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں، جو کچھ تھوڑے بہت گناہ ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے آتے ہیں۔ اور تیسرا، ترقی درجات کو بلند کرنے کے لیے حالات آتے ہیں۔ ظاہر ہے حدیث پاک میں بھی ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء، نبیوں پر سخت ترین حالات آئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سخت ترین بیماری کا شکار ہوئے، تو ان سے تو ظاہر ہے کہ کوئی اس طرح کا گناہ تو نہیں تھا کہ یوں کہا جائے نعوذ باللہ من ذالک کہ کوئی اللہ کی طرف سے پکڑ تھی۔ بہرحال یہ 3 قسمیں ہیں، اللہ کا عذاب ہوگا، یا گناہوں کا کفارہ ہوگا، کفارہ سیئات ہوگا، یا ترقی درجات ہوگا۔ اب جو آنے والے حالات ہیں یا بیماریاں ہیں ہمارے اوپر جو آ رہے ہیں، وہ تینوں میں سے کون سا ہے، اس کو جانچنے اور ناپنے کا تھرمامیٹر کیا ہے؟ وہ بتایا کہ حالات اور بیماریوں کے بعد اگر زبان شکوہ شکایت کرنے لگے، جزا فضا کرنے لگے، اور گناہ کی طرف اور بڑھنے لگ جائے، معصیت اور بڑھ جائے، تو سمجھ جاؤ یہ اللہ کی پھٹکار ہے، اللہ کا عذاب ہے۔ اور اگر حالات میں صبر کریں، صبر پیدا ہو جائیں، صبر کرنے لگ جائیں، تو سمجھنا چاہیے کہ یہ گناہوں کی معافی کا اور کفارہ ذنوب ہے۔ اور اگر اس کے ساتھ ساتھ صبر بھی کر رہے ہیں اور انشراح قلب، دل مطمئن ہے کہ اللہ کی طرف سے ہے اور اللہ جانچنا چاہتے ہیں، دل اللہ کی ذات سے لگا ہوا ہے، اعمال کی طرف ترغیب بڑھ رہی ہے، اللہ کی طرف رجوع بڑھ رہا ہے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ بیماریاں اور یہ حالات اللہ تعالی ہمارے درجات کو بلند کرنے کے لیے لا رہے ہیں۔ اب فیصلہ ہمیں کرنا ہے، اس تھرمامیٹر کی روشنی میں سوچنا ہے کہ یہ آنے والی مصیبت اور بیماری، اس میں سے ہمارے لیے کیا ہے، فیصلہ ہمارے اختیار میں ہے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے، بیلنس اور اعتدال کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور دیکھیں یہ وائرس جو ہے وہ خوردبین کے بغیر نظر بھی نہیں آتا ہے۔ اللہ عز و جل جب دشمنوں کا کام تمام کرنا چاہتے ہیں تو ابابیل سے کام لیتے ہیں۔ ابابیل تو نظر آتا ہے، لیکن یہاں تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا استعمال کیا جو دوربین اور خوردبین کے بغیر نظر بھی نہیں آتا ہے۔ تو اللہ کی قدرت محتاج نہیں ہے، کسی کی محتاج نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہتے ہیں، جس طرح چاہتے ہیں پکڑ کر لیتے ہیں۔ اللہ کی پکڑ سے ہمیں دعا مانگنے کی ضرورت ہے، نجات مانگنے کی ضرورت ہے، اور ایسے موقع پر ہم چرچے اور تبصرے اور نیوز کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل دیکھیں۔ ذرا سے سخت ترین حالات ہوتے سرکار مسجد کا رخ فرماتے، عبادت کی طرف جاتے۔ ہم نے ان حالات میں کتنی نماز پڑھی؟ اسی کے ساتھ ساتھ اسباب اور تدبیر اختیار کریں، صفائی اور طہارت کا اہتمام کریں، بلا ضرورت سفر پر نہ جائیں، اور ڈاکٹر کی ہدایات پر عمل کریں، اور حکومت کی طرف سے ایسے جو پیغامات ہو جو شریعت کے متصادم اور شریعت کے اپوزٹ نہ ہو اور اس میں لوگوں کی اور اپنی ذات کی بھلائی ہو، ان احکامات کو، ان قوانین کو، ان لوز کو فالو کریں۔ صفائی اور طہارت کا پورا اہتمام کریں، جہاں ضرورت ہے وہاں ماسک کا اہتمام کریں۔ اسی طرح ایک اہم بات، افواہوں پر دھیان نہ دیں، بلا تحقیق کے ادھر ادھر کی بات نہ پھیلائیں۔ بس ایک خبر آئی، وہاں اتنے مرے، میسج آگے بھیج دیا۔ بھائی ہم کوئی رپورٹر تھوڑی ہے، وہاں کے کوئی محقق اعظم تھوڑی ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے وہ خبر جھوٹی نکلی۔ تو بلا تحقیق کے لوگوں کو دہشت زدہ نہ کریں، اس کا بہت بڑا گناہ ملے گا۔ بلا تحقیق کے افواہیں اور غلط باتیں نہ پھیلائیں۔ اسی طرح اس طرح کا کوئی بیمار جب نظر آتا ہے تو اس کے ساتھ اس وقت بڑا سوتیلا سلوک ہو رہا ہے۔
یہ بھی مناسب نہیں ہے۔ شریعت ہمیں تیمارداری کا حکم دیتی ہے، ٹھیک ہے یہ وائرس والی بیماری ہے اور پھیلنے اور لگنے والی بیماری ہے تو ہم دور سے دیکھ کر دعا تو پڑھ سکتے ہیں، اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، اس دعا کا اس مریض کو دیکھ کر، اور اسی طرح الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلا کا جو مشہور دعا ہے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ بیماری کس کو بھی لگ سکتی ہے، اس کو ایسا برا سمجھنا بیماری بری ہے، وہ بیمار برا نہیں ہے کہ اس کو ہم چھوت چھات اور اچھوت سمجھ کر اس کو دور کر دیں۔ اسلام قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، اس سے بھی ہمدردی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے متعدی مرض ہے تو فاصلہ بنا کر رکھیں، احتیاطی تدابیر اختیار کریں، وہ اپنی جگہ پر ہیں۔ اسی طرح ایک ہدایت اور عرض کرنی ہے، ایسے موقع پر بعض لوگ یہ جملہ بولتے ہیں کہ اس بیماری سے نمٹنے کے لیے ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم اس سے لڑیں گے۔ ایمانی روشنی میں، شریعت کی روشنی میں یہ تعبیر مناسب نہیں لگتی ہے۔ اگر یہ اللہ کا عذاب ہو تو اس کا کون مقابلہ کر سکتا ہے، اس سے کون لڑ سکتا ہے؟ اس لیے شرعی روشنی میں یہ تعبیر بظاہر مناسب نہیں لگتی ہے کہ ہم اس کا مقابلہ کریں گے، ہم اس سے لڑیں گے۔ اگر اللہ کا عذاب ہو تو کوئی اس کے سامنے ٹک نہیں پائے گا، اس سے لڑیں گے، اس کا مقابلہ، یہ تعبیر شرعاً مناسب نہیں لگتی ہے۔ اسی طرح آخری بات یہ عرض کرنی ہے کہ اس موقع پر دنیا بھر میں بہت ساری جگہ پر تعطیلات اور چھٹیاں کر دی گئی ہیں، اسکولز بند ہو چکے ہیں، بچوں کی چھٹیاں چل رہی ہیں، تو یہ بہت اہم موقع ہے۔ ہر سال ویکیشن ہوتا ہے تو اس میں کہیں گھومنے جانے کا پلان ہوتا ہے، سال بھر ماں باپ کو اپنے بچوں کی صحیح تربیت کا موقع نہیں مل پاتا ہے۔ یہ بہت اچھا موقع مل رہا ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کی دینی اصلاحی اچھی تربیت کریں، دعاؤں کے یاد کرانے کا، شریعت و سنت سکھانے کا، ایمان اور تقدیر وغیرہ سکھانے کا، یہ بہت اچھا موقع ہے۔ پورا دن موبائل میں اور اس طرح کی چیزوں میں بچوں کا ضائع نہ ہو جائے، ماں باپ اس کی فکر کریں۔ اور پھر آخر میں یہ عاجز یہ پیغام عرض کرے گا کہ یہ بیماری سے بھی اللہ حفاظت فرمائے، اور اس سے زیادہ اس کی جو دہشت اور خوف پھیلا ہوا ہے اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اور اس دعا کے ساتھ یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب کہ اللہ کے ذات عالی سے ہونے کا یقین ہمارا مضبوط ہوگا، کامل ہوگا، ایمان اللہ عز و جل ہم سب کو مضبوط نصیب فرمائے، اور اس طرح کی جتنی امراض ہیں سارے عالم کی اس سے حفاظت فرمائے، بالخصوص مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اور اس تعلق سے دوسرے پارٹ میں 4 دعائیں عرض کی گئی تھی، انشاءاللہ چوتھے اور آخری پارٹ میں اور اگلے پارٹ میں مزید چند دعائیں اور اوراد اور وظائف جو اس وقت علماء کی طرف سے، اہل اللہ کی طرف سے بطور ہدایات کے امت کو دیے جا رہے ہیں، وہ انشاءاللہ چوتھی اور اگلی قسط میں پیش کیے جائیں گے۔ اللہ عز و جل ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اللہ کی طرف رجوع ہونے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے، اور اس کو عذاب سمجھ کر سہم جانے اور ڈر جانے اور اللہ کی سے معافی مانگنے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق سعید نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہے ہند میں انوکھا مرکز تحفظ دین، یہ دین کا ترجمہ ہے مرکز تحفظ دین۔